الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بڑی ناگوار معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار۔ تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔
اسود و احمر کے تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود و احمر کے تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسراء میں لیلۃ الاسراء میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوئے تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات محترم، آج پاکستانی معاشرے میں ایک طرف تو چودہ اگست منائی جا رہی ہے، 14 اگست۔ میرے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ دوسری طرف کربلا کے شہداء ان کا چہلم منایا جا رہا ہے، چہلم۔ اس پہ غور ہی فرمائیں آپ، پھر سوچیں کہ ہمارا چہلم سے کیا تعلق ہے، اس امت کا چہلم سے کیا تعلق ہے۔
اس امت کے پیغمبر نے جہلم کے معاملے میں کوئی سبق دیا ہے؟ اور تیسری طرف لاہور میں مدفون ایک بزرگ کم و بیش 1000 سال پہلے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، افغانستان کے ایک علاقے ہجویر سے تشریف لائے تھے، اور وہ بھاٹی میں ان کی قبر ہے۔ ایک خاص طبقہ، خاص سوچ رکھنے والا ان کا عرس مناتا ہے۔ وہ بیک وقت 3 چیزیں ہیں: ایک طبقہ میں اس کے ظاہر باطن پر کو تبصرہ کرنے میں ذرا ہچکچاتا ہوں، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ 14 اگست منا رہے ہیں، دوسرا طبقہ چہلم والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چہلم کب کب کیوں منایا جاتا ہے، کس کا منایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں چہلم مناتا ہے، شہدائے کربلا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہاں کوئی بھی فرد فوت ہو جائے تو 40 دن کے بعد یا آگے پیچھے چہلم مناتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ اس وقت بھاٹی کے اندر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے ولی تھے، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہو ان پر، ان کا عرس منا رہا ہے۔ کس انداز سے؟ دودھ بیچنے والے پیسے لے کر بھی خالص دودھ نہیں دیتے، لیکن خالص دودھ اگر کسی نے پینا ہو تو علی حجویری رحم اللہ کے مقبرے پر جا کر پی سکتا ہے، بغیر پیسے کے وہاں وہ خالص دودھ پہنچتا ہے۔ اور آپ کے در و دیوار، آپ کے محلوں کے اندر پیسہ لے کر بھی آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا۔ میں نے بھی کچھ تجربہ کی اور آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں تھا تو ہماری والدہ، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، وہ بازاری دودھ نہیں پیتی تھی، نہ استعمال کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں، ہمارے گھر میں، گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بھینس کے لیے کوٹھا سا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر سارا چارہ اس کو ڈالا جاتا، اور ایک ملازم رکھا ہوا تھا، وہ سارے کام کرتا تھا۔ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں جب تک گھر رہے تو خالص دودھ دیکھا، اس کے بعد ادھر آ کر نہیں دیکھا۔ یہاں پیسے لے کر بھی خالص دودھ آپ کو نہیں دیتے۔ حضرت علی حجویری، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو ان پر، ان کے مقبرے پر دور دراز پنجاب کے پتہ نہیں کس کس علاقے سے دودھ پہنچانے والے پہنچاتے اور خالص دودھ پہنچاتے۔ میں نے موضوع چھیڑ تو دیا ہے، لیکن دل یہ کرتا ہے اس موضوع پر بات کروں، اس پر کروں، اس پر کروں، کس پر کروں۔
جہاں تک اس طبقے کا تعلق ہے جو اس ملک کے اقتدار کا مالک ہے، اقتدار پر قابض ہے، مالک تو نہیں قابض ہے، وہ 14 اگست منا رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ 14 اگست سے کیا مراد ہے؟ اس 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ آپ حضرات لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، میں تو باہر سے آیا ہوں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس 14 اگست سے کیا مراد ہے، ان کی کیا مراد ہے۔ اس کو یوم پاکستان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم آزادی۔ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ اگر تو اس لیے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں تو مسلمان تو ہندوستان میں بھی ہیں اور ان سے زیادہ ہیں۔ یہاں اگر 20 کروڑ مسلمان ہیں تو وہاں 30 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور میں 1980 یا 81-82 میں ہندوستان گیا ہوں، اکیلا نہیں تھا، 2-3 ہزار علماء تھے، اور گئے تھے ہم دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام میں۔ تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے مقابلے میں وہاں مخلص مسلمان تھے۔ ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ حیران رہیں گے۔ دارالعلوم دیوبند جہاں ہے اس کے قریب ہی ایک محلے میں ایک مسلمان زندہ ہے تو خدا اس کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، فوت ہو گیا تو خدا اس کی مغفرت کرے۔ اس نے پاکستان سے گئے ہوئے علماء کی دعوت کی، اور اس کا سبب میں تھا۔ میں یوں کہ یہاں درس ہوتا تھا، ہمارے ایک دوست باقاعدہ درس میں بیٹھتے تھے، بھاٹی کے رہنے والے تھے، اور وہ مسلمان رشتہ دار تھا تو کبھی کبھی یہاں آتا اور ہمارے درس میں بیٹھتا تھا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے پھر میری وجہ سے سب علماء کی، جس کے اندر ہماری مسجد کے جو منتظم تھے چودھری عبدالحکیم صاحب مرحوم وہ بھی تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم بھی تھے، مولانا عبدالقادر آزاد صاحب بھی تھے، وہ بہت سارے لوگ تھے، سب کی دعوت کی۔ خیر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ایک مخلص آدمی ہوگا، اس کی فیملی کتنی مخلص تھی۔ جب کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کی، اور بڑے ادب کے ساتھ بات کی۔ وہ یہ کہ 1970-71 کے اندر انڈیا پاکستان کا آپس میں جو مقابلہ تھا، کوئی بمباری ہوئی تھی۔ آپ حضرات کے علم میں کوٹ لکھپت کے جو ریلوے اسٹیشن پر انڈیا نے بمباری کی، سارا اسٹیشن برباد ہو گیا، سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ علاقہ جو ہے بالائی، اس علاقے میں ایک بمباری، اس وقت میں اسلام آباد موڑ پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے جہازوں کی بمباری دیکھی، اور مجھے اندازہ ہو کہیں نہیں کہ نقصان ہوا، کافی نقصان ہوا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے فائدے کی خاطر، انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز صبح کے وقت گھر کے تمام افراد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ مجھے بات بھولی نہیں ہے۔ تو اس نے بڑے ادب سے پوچھا کہ ہم تو اس وقت سے 70 یا 71 کی بات تھی، ہمارے گھروں میں پاکستان کی حیات اور بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں پاکستان کی حیات و بقا کے لیے تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
اس قسم خدا کی میں بھی اپنے آپ کو شرمندہ کا محسوس کر رہا تھا، اور دوسروں کا حال تو ان کو پتا ہوگا۔ میں تو اب الحمدللہ تلاوت کرتا ہوں قرآن کریم، تلاوت کے ساتھ سورہ یاسین۔ اس وقت نہیں کرتے تھے، سورہ یاسین یاد تو کی تھی لیکن اس جذبے کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے تھے جس وقت اس آدمی نے بات کی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ ہندوؤں کے ملک کے اندر ہندو حکومت کے بچنے والا مسلمان پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اللہ کی کتاب میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، مرد اور زن، بوڑھے جوان سب کرتے ہیں۔ اور اس نے اپنا حال بیان کرنے کے لیے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے اپنے ملک کی بقا کے لیے؟ سچی بات ہماری گردنیں جھک گئی۔ وہاں کے مسلمان اتنے مخلص۔ میں سہارنپور گیا، ایک دو باتیں جو ذہن میں کھٹکتی ہیں تو آپ کو سنائی دوں۔ جس گھر میں گیا تھا وہ بڑے مخلص لوگ تھے، خدا سلامت رکھے ان کو، کاروباری تھے، دکاندار تھے۔ باپ اور بیٹا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ رات کا جو پروگرام ہے اس پر میں جاؤں یا آپ جائیں گے؟ کیونکہ کسی نے اپنے کاروبار کو سنبھالنا ہے اور کسی نے دارالعلوم کے پروگرام، دینی پروگرام میں جانا ہے۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ یعنی ان کی سوچ ایسی ہے۔ سہارنپور اور دیوبند میں تقریباً اتنا ہی فرق ہے جتنا رائے گنج سے یہاں تک۔ کسی مختصر کے آپس میں باپ بیٹے نے کوئی فیصلہ کر لیا، لیکن وہ بات میرے ذہن کے اندر اب بھی کھٹک رہی کہ وہ نظر انداز کر دیتے تو کیا تھا؟ بھئی اپنا کاروبار کرو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن وہ دینی پروگرام سننے کے لیے باپ بیٹا انہوں نے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے کہ تم نے کب جانا اور میں نے کب جانا ہے۔ بہت ساری باتیں ہندوستان میں، 10 دن تو میں دہلی میں رہا ہوں، یہ بھی سنا دوں آپ کو، آپ حیران رہیں گے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، ہم دلی کی جامع مسجد میں، یہ بادشاہی مسجد سے اس کی صفحہ کافی اونچی ہے۔ ہم جب پہنچے تو تقریباً جماعت ختم ہو رہی تھی، لیکن مسجد کے اندر داخل ہو کر ہمیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے حصے میں جانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ اتنے نمازی تھے وہاں کہ ہم انتظار کرنے لگے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی جلسہ ہوگا۔ خیر کچھ نمازی جب نماز پڑھ کر نکلنے لگے، جوتے پہن رہے تھے، تو میں نے ہی پوچھ لیا کہ میں نے کہا یہاں کوئی جلسہ تھا؟ تو وہ ہندوستانی بھائی ہمارے، خدا انہیں سلامت رکھے، بڑے حیرت کے ساتھ کہنے کون سا جلسہ؟ میں نے کہا اتنے لوگ ہیں ہمیں تو جگہ نہیں ملی۔ کہنے یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس کے بالکل باہر جوتے جہاں پہنے جاتے ہیں اس جگہ کے اندر ہمیں کھڑا ہونا پڑا جب تک وہ فارغ نہیں ہوا۔ پھر ہمارے دل کے اندر، کم از کم میرے دل میں آیا، ایک بادشاہی مسجد یہ ہے ہندوؤں کے ملک کے اندر، ایک بادشاہی مسجد لاہور میں بھی ہے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر بھی نمازوں کے اوقات کے اندر اتنی آبادی ہوتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات ذرا تھوڑی کھولی اس لیے، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ اسلام کی خاطر؟ نمازوں کے اوقات میں ہمارا مسلمان بھائی مسجدوں کے اڑوس پڑوس کے اندر ارد گرد رہنے والا پوری توجہ کے ساتھ اذان سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، خدا کا خاص فضل جس پر ہے وہ آتا ہے، ورنہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایک بیماری جو لگی ہے موبائل کی، وہ راستے میں چل رہے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں، بوڑھا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، جوان ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو بیماری کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس بیماری سے ہماری قوم کے چھوٹے بڑوں کو نجات دے دے۔ ہمیں مسجد سے اور اذان سے اور اس سے کیا واسطہ؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا۔
میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا دل مانتا نہیں اس بات کو. پاکستان کسی آدمی نے اس زمانے میں اگر یہ بات کہی ہو تو اس کے دل میں وہ ہو سکتا ہے کہ بات اخلاص والی ہو، لیکن بنانے والے جو تھے نہ ان کے ظاہر میں اسلام تھا نہ باطن میں اسلام تھا. اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، اور میں تو ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جس علاقے کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا. بس ہم سکول پڑھتے تھے، سکولوں کے اندر جو اس زمانے کا نصاب تھا. آپ کا وزیر اس وقت جو وزیر ہے آپ کا نا، وزیر حج و اوقاف، کیا نام ہے اس کا، سردار یوسف، یہ مجھ سے 2 کلاسیں پیچھے تھا اس سکول میں. بہت اچھا آدمی، سارا شریف خاندان ہے. اس کا والد خدا کی رحمت ہے اس پر. میرے دادا بزرگوار جو زمانے بڑے ولی اللہ انسان تھے، ان کا خادم خاص تھا. ہر روز اپنے گھر سے چل کر میرے دادا کے پاس بیٹھتا اور خدمت کر ساری رات، سارا دن، اور شام کے بعد اپنے گھر چلا جاتا. سردار یوسف کے بڑے بھائی حاجی اسماعیل بڑے نیک انسان تھے، اللہ غری کی رحمت کرے ان کو. خیر، تو میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تو ان چیزوں کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. نہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان کیوں بنایا گیا، کچھ پتہ نہیں. یہ تو ہم جب ادھر پنجاب میں طرف آئے تو پھر پتہ چلا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جو مطلب کیا لا الہ پڑھا تھا اس کو لا الہ کا کچھ پتہ نہیں. میں اگر قسم اٹھاؤں قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے، غالب اکثریت کو لا الہ کوئی پتہ بھی نہیں. اگر کہیں گے تو کلمہ پڑھ، الٹا پلٹا جیسے پڑھے گا، ان کا معنی کر، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا. الہ کا کوئی پتہ نہیں اس کو الہ کا کیا معنی ہے. یہ کہنے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی کہیں گے. معبود تو عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عبادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. عربی کا ترجمہ عربی کے الفاظ سے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اور اب اس وقت جو سکولوں کا حال ہے، شاید میں بات کہتے وقت میں رنجیدہ دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تباہ ہو چکا ہے ہمارا تعلیمی نظام. پڑھانے والے بھی جاہل، اور پڑھنے والے تو بچے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی جاہل. کچھ بھی پتا نہیں ان کو. فرنگی کا سکھایا ہوا جو کچھ چیز ہے وہ چند چیزیں وہ کٹ مٹ یاد ہوں گی، لیکن مسلمانوں کو اپنی اسلامی تعلیم دینے کے لیے بچوں کے لیے کچھ پاس کچھ بھی نہیں. کیونکہ جس سے امید رکھتے ہیں وہ دے، اس کو خود پتا نہیں. میں بات کو کھولوں گا تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. میں نے صرف نمونے کے طور پر بات کی کہ اس وقت پاکستان کے اندر 3 چیزوں کی طرف قوم کی توجہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صاحب اقتدار ہے، تو اس کو تبصرہ کرنا ذرا مشکل ہے. تبصرہ کریں گے تو اور دل کو رنج پہنچے گا. مجھے تو پہنچے گی، آپ کو بھی یقین پہنچے گا. یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کے حلیے سے دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس کو یہ سمجھتے ہیں. یہ بڑے بڑے مناصب پر، عہدوں پر بیٹھنے والے، ان کی شکلیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور تابعدار غلام ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کا ترجمہ کر کے دیکھیں. ایک تو طبقہ یہ ہے، اس کے لیے آج 14 اگست یا آج 15 اگست منائی جا رہی، اور سڑکوں پر جو کچھ نکل کر قوم کے نونہالوں نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے، جس انداز سے چیخو پکار رہا، خدا کی پناہ. ایک غیر جانبدار خالی و ذہن آدمی ان کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے بچے ہیں.
جس ماں باپ کی اولاد اس ماں باپ نے ان کو کیا سبق پڑھا کر گھر سے نکالا؟ یہ یوم آزادی. میں صرف تبصرہ کر سکتا ہوں معمولی، لیکن زیادہ بات نہیں کر سکتا. مجھے دل کو بہت رنج پہنچ رہا ہے. دوسرا طبقہ ہے چہلم منانے والوں کا، وہ آپ تو جانتے ہیں. وہ بھی چہلم مناتے ہیں اور آپ بھی چہلم مناتے ہوں گے یقیناً. وہ شہداء کربلا کا چہلم مناتے ہیں، آپ اپنے عزیزوں کا جو فوت ان کے چہلم مناتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ جانتے ہیں. اور چہلم کا معنی کیا ہے؟ اس کا ہمارے اسلام کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کفر سے نکل کر آئے تھے، خاندانی کافر تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو رش کے ملائکہ بن گئے. انہوں نے کبھی چہلم منایا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ چہلم نہیں مناتے ہوں گے، کہ مجھے کسی کتاب سے پتہ نہیں چلا وہ چہلم والے لوگ تھے. یہاں جس طبقے کا میں بات کر رہا ہوں، چہلم والے، اس کو دیکھ کر ہمارا مسلمان بھائی بھی اپنے مرحوم کا چہلم مناتا، 40واں مناتا. کیا مطلب اس کا؟ اس کو بھی کچھ پتا نہیں. مرنے والے کو بھی کچھ پتا نہیں، اس کو بھی کچھ پتا نہیں. اس نے دیکھا دیکھی چہلم منانا شروع کر دیا. یہ جو باتیں میں درد دل کی کر رہا ہوں دوستو، یہ ہمارے زوال کی نشانیاں ہیں. ہمارے مرد کو پتا نہیں، ہماری عورت کو پتا نہیں، جوان کو پتا نہیں. اور تیسری طرف حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں. آپ ہی تو کبھی امید ہے کہ آپ داتا نہیں کہیں گے. داتا تو صرف اوپر ہے، ساری کائنات کو چلانے والا. داتا وہ ہے، سنسکرت زبان میں داتا کہتے ہیں اس کو جو رب العالمین رب ہوتا ہے، پالنے والے کو داتا کہتے ہیں. پالنے والا اگر اللہ ہے تو وہی داتا ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں. حجویر افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے. علی ان کا نام ہے، داتا نہیں. تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے، آپ حضرات کے پاس ہوگا یقیناً. ایک چھوٹی سی کتاب یہاں باٹی میں چھاپی ہے. اس میں ان کا اپنا مکالمہ ہے، اپنے آپ کہتے ہیں اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں. اپنے آپ کو اے علی، لوگ تجھے، اس کا مطلب یہ غلطی اس معنی میں شروع ہو گئی تھی. لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں. گنج بخش ہو یا رنج بخش، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، خود کہتے ہیں. گنج بخش ہو یا رنج بخش، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو نے اگر اپنے آپ کو برنج بخش، برنج چاول کے ایک دانے کو کہتے ہیں، تو نے اگر اپنے آپ کو برنج بخش بھی سمجھا نا، خدا کے پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کے اتنے نیک بندے. لیکن ان کی قبروں پر جانے والے، وہاں چادریں چڑھانے والے، وہاں کیا کیا دیتے ہیں. میں تو کبھی نہیں گیا، سچی بات، صحیح بات کہتا ہوں. مجھے یہاں لاہور میں کوئی 50 سال سے اوپر ہو گیا. اس مسجد میں 50 سال زیادہ ہو گیا. اس سے پہلے 2-3 سال 4 سال جامعہ اشرفیہ میں کبھی نہیں گیا. بزرگوں کو مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے مانتے ہیں. علی حجویری کو مانتے ہیں، ہر بزرگ کو مانتے ہیں. خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر، لیکن ان سے مرادیں نہیں مانگتے. مرادیں مانگنے کے لائق وہی ذات ہے جو اللہ کی ہے. تو علی حجویری کی جو باتیں ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں،
کہتے ہیں تو برنج بخش بھی نہیں. اگر تو نے اپنے آپ کو ایک برنج بخش، ایک چاول کا دانہ دینے والا کہا، خدا کے پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوئیں. ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں. آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں. ان کی بزرگی کے قائل ہوں، ان کی ولایت کا قائل ہوں، بشرطے کے بزرگ ہو، روپ نہ دھارا ہوا ہو. اب جو مقبروں کے اوپر بڑے بڑے ملنگ پھرتے ہیں گھنٹیاں باندھ کر، بڑے بڑے بال انہوں نے رکھا ہے، ان کو میں بزرگ نہیں مانتا، یہ فراڈیے ہیں. بزرگ اس کو مانتا ہوں جنہوں نے اللہ والوں کی وضاحت اختیار کی ہوتی. اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہیں ان سب پر. لیکن یاد رکھیں، بزرگ کو ماننا اور بزرگ سے مانگنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مانگنے کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. مانگنے کے لائق صرف اللہ. ادعو ربکم، ادعو ربکم، رب سے مانگو، رب سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، خفیہ طور پر مانگو، چلا کر مانگو، مانگو اللہ ہی سے. مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ خدا کے نیک بندے ہیں. یہ دعا کیا کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کا نام لے کر جو لوگ شرک اور بدعات پھیلاتے ہیں، خدا ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے. بہت سارے لوگ صوفی اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں. مجھے تو سارے کے سارے پتہ نہیں گالیاں ہی دیتے ہیں، اب بھی دیں گے. لیکن میں بزرگوں کو مانتا ہوں، بزرگوں کا منکر نہیں ہوں. جو منکر ہے میں اس کو لعنتی سمجھتا ہوں، لیکن بزرگ سے مانگنے کا نہیں. مانگنے کے لائق اللہ کی ذات سمجھتے ہیں، بزرگ کو مانتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، اللہ کا نیک بندے ہیں. اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلا. یہ جتنے بھی اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں یا ہیں، ان سب کو مانتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کا اظہار نہیں ہوتا، جو نمائش نہیں کرتے، اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ جو ڈھونگ رچا رکھے ہوتے ہیں، یہ بزرگ نہیں ہوتے، یہ بزرگ ہوتے ہیں. جانتے ہیں بزرگ؟ بھیڑ بکریوں کو بز کہتے ہیں، گرگ بھیڑیا کہتے ہیں. یہ ان سے مانگتے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ ان کے بھیڑیا ہیں. اللہ والوں کو ہم مانتے ہیں. خدا ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، متعلقین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کا ولی ہیں یہاں لاہور میں. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے 200 سال پہلے گزرے ہیں. وہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ 4 صدی ہجری کے ہیں. وہ بھی بہت بڑے اللہ کا ولی ہیں، بہت بڑے، اور یہ بھی اللہ کا ولی ہیں. لیکن ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنا ہے. ان کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے مانگا جائے. وہ یہ سبق پڑھا کر گئے کہ مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ ہی. اور بات یاد رکھیں، پھر میں پہلے کہہ چکا ہوں، سنسکرت زبان ہندوستان میں ہے، اس کے اندر داتا کہتے ہیں رب کو. آپ رب اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے ہیں تو پھر ان کو بھی داتا کہہ لیں. اگر کسی اور کو اللہ کے سوا رب نہیں مانتے تو پھر ان کو بھی داتا نہ کہیں. داتا کون ہے؟ صرف اللہ ہی داتا ہے. سب اللہ کی، سب مسلمانوں کے لیے داتا اللہ ہی ہے.
یہ بزرگ ہیں، اللہ کا نیک بندے ہیں، ولی ہیں، خدا کی کروڑ نعمت، ان کی اتباع کی دعا کریں، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ دعا کریں خدا ان کے مقبروں کو، اللہ ان کے مقبروں کو شرک اور بدعت سے پاک کر دے۔ جتنے بدبخت لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے، اللہ ان کی قبروں کو پاک کر دے۔ پرانی بات ہے، پرویز مشرف کا ملونی دور تھا۔ اس نے جمعے کے روز میں نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تذکرہ کر دیا، داتا نہ کہا، اس پر مجھ پہ کیس بن گیا۔ یا اللہ، میں جب عدالت میں گیا تو کہنے کا آپ نے داتا نہیں کہا، میں نے کہا جی وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ جج صاحب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، تو ایک جج صاحب مجھے کہنے لگا ہاتھ ہلکا رکھا کرے۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ ہلکا ہاتھ رکھنے والا تو لاہور میں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں تو بڑے دھیمی انداز سے بات کرتا ہوں لیکن کہتا سچ ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں خدا بند خصوص ان لوگوں کو ہدایت دے، بزرگوں کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں خدا ان کو سچی طرح ماننے کی توفیق دے اور ان کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا تھا میں آج کیا بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں خدا بند خصوص کی ذات کے بعد پھر سب سے بڑی ذات وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو ان کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہنا مان لو، اطاعت کہتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کے کہنا مان لینا، رسول کا کہنا مان لو۔ ہم تو اس بات کے پابند ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا، رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ صحابہ کرام آج کیوں ہمیں اچھے لگتے ہیں، کیوں ان کے ناموں کو سن کر ہمارے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے؟ اس واسطے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی تھی، ہم تو صرف شاید اس کی جلد کے اوپر سے دیکھتے ہیں یا اندر اس کے ورقوں کو دیکھتے ہیں، ان کا اندر جو کچھ لکھا ہوتا تھا صحابہ کرام نے اس کی حقیقت کو اپنے دل دماغ میں اتار دیا تھا۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی اتباع کریں، صحابہ کرام کی اتباع کریں۔ صحابہ حضور کی اتباع کرنے کے بعد رش کے ملائکہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا جنت کے اندر تو مجھے اپنے آگے حضرت بلال جو رسول اللہ کے غلام سے، بلال کے چلنے کی جوتوں کی آہٹ کی آواز، کہ کیسی اطاعت تھی، کیسی اتباع تھی۔ وہ کالے رنگ کا حبشی غلام جس کو مشرکین نے آگ کوئلے پر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کا اعلان کرے، اس نے کہا نا احد، اللہ ہی کو مانوں گا، اللہ ہی کو مانوں گا۔ تو حضور پاس سے گزر فرمایا لام ینجی کا حد، اللہ ہی تمہیں نجات دیں گے، اور اللہ نے نجات دی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت میں ان کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا ان کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1500 سال تو ہو گیا ہے، نہ میرے رشتہ دار نہ آپ کا رشتہ دار، لیکن کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت حضرت بلال سے، اپنے دادا بزرگوار سے، پردادا سے، جو بہت بڑے اولیاء اللہ تھے ان سے زیادہ محبت ہے حضرت بلال سے۔ حضرت بلال کی جوتیاں بھی میرے سر کا تاج، وہ اللہ رسول کے وفادار تھے تو اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ کبھی کبھی ہم جب صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں دوستو، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے پورے وجود کے اندر۔
نسبی رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں تھے، عقیدے کی یکجہتی تھی، عقیدے کی، لیکن محبت ان کے ساتھ ایسی کہ نہ اپنے ماں باپ سے محبت، نہ آباء و اجداد سے محبت، جو صحابہ کرام سے محبت۔ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، خدا کی کرب اور رحمت نازل ان پر، اللہ کی قسم ان کے تذکرے جب پڑھتے ہیں عجیب سی کیفیت ہو جاتی دل و دماغ، وہ کس قدر اللہ اس کے رسول کے وفادار تھے کہ 1500 سال کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ پر وہ حاوی ہیں۔ ہمیں اتنی محبت اپنی ماں سے، دادی سے، پردادی سے نہیں جتنی ازواج مطہرات سے ہے۔ اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کی ہے کہ اپنے آباء و اجداد، ان کی ماؤں سے، ان کی دادیوں سے اتنی محبت نہیں۔ یہ کیا تھا؟ وہ وفاداری تھی خدا اس کے رسول کے ساتھ، اس وفا کا تعلق تھا، اور اللہ نے وہ محبت میرے اور آپ کے دل میں ڈالی، بلکہ ہر مسلمان کے دل میں ڈالی۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے، جا رہے ہیں، چلے جائیں گے، ان کا نام بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن صحابہ کرام کے نام آفتاب شہرت کے ساتھ چمکتے ہوں گے۔ ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، ان کے تذکرے چمکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، میں تو ایک طالب علم سے آدمی ہوں، جب میں ان کے تذکرے پڑھتا ہوں تو میری بدن کی کیفیت عجیب بن جاتی ہے، دل دماغ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4، بڑی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترتیب یہی ہے۔ بڑی صاحبزادی کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ جزاک اللہ، ابو العاص بن ربیع۔ یہ مکہ شہر کے تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی ایک خاص وصف کتابوں میں لکھی ہے، جرو البطحہ، مکہ کا یہ شہر تھا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا اور مکہ شہر سے پیچھے، اب آپ بھی گزریں گے، میں بھی گزرا ہوں، اس زمانے میں نام واضح تھے، اب نہیں، اس جگہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو انہوں نے محبوس کر دیا، باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، بائیکاٹ، کوئی چیز نہ ان کو کھانے کی پہنچانے دیتے تھے، نہ پہنچانے کسی تاجر کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس وقت اس وادی کے جو درختوں کے پتے تھے، انہوں نے 3 سال تک پتے کھا کر گزارا کیا۔ لیکن یہ جرو البطحہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد، آپ حضرات کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے تذکرے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اور آپ کی نسلوں کو بھی یہ پتہ چلے گا، وہ بھی ان کے دل میں محبت اور عظمت رکھیں گے۔ حضرت ابو العاص بن ربیع، قاسم نام تھا ان کا، ابو العاص بن ربیع کیونکہ بڑے تاجر تھے، تو شام کے وقت گھوڑوں پر، اونٹوں پر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں لاد کر اپنے کسی ملازم کو کہتے کہ اتنے انتظار کرنا، جب اندھیرا چھا جائے لے جا کر اس جگہ پہنچا دیتا تھا، جانوروں کو ہانک دیتے تھے، اور پتہ چل جاتا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خاندان کے دوسرے افراد کو کہ یہ ابو العاص نے بھیجا ہے۔ اس طرح ان کے لیے سہولت پیدا ہوئی۔ یہ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے۔ جیسا میں نے بتایا کہ مکہ شہر کے یہ بڑے امیر دولت مند تاجر تھے، اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک دوستانہ تعلق تھا، بلکہ بعض کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا یا شام کا کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ بڑے شریف انسان تھے، اور ان کی شرافت کا ایک نمونہ ذکر کر دیتا ہوں۔ جب اسلام پھیلا
تو بہت سے لوگ اپنے بیگانے ہو گئے. ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ان کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. انتقام لینے کا یہی طریقہ ہے. اس نے کہا ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں، محمد کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان کی جوتیوں کو برابر بھی نہیں سمجھتا. ایمان لانا نہ لانا الگ معاملہ ہے، لیکن ان کو نہیں چھوڑ سکتا. جہاں تک پیشکش کی کہ خطہ حجاز کے اندر جو حسینہ ہے آپ کو شادی کرا دیں گے محمد کی بیٹی کو طلاق دیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے شریف انسان. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا. حضور کی تعریف کرتے تھے. یار ایک بات بار بار کہتا ہوں لیکن شرم بھی آتی ہے. کچھ میں نے لکھا ہے لیکن اپنی طبیعت کی خرابی کے سبب سے اس کو مشائع نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ لکھا ہے میں نے. 400-500 صفحے کی کتاب ہے. آپ سب سے درخواست کرتا ہوں میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ کام جلدی ہو جائے. زندگی کوئی پتہ نہیں، آپ تک یہ چیزیں پہنچ جائیں. امید ہے کہ آپ دعا کریں گے. میں درخواست کی آپ سے. میں تو آپ کے لیے بغیر درخواست کے دعا کرتا ہوں. آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ دعا کریں. میں ہر روز رات کے پچھلے پیر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ قبول کرے. لیکن آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ جو رکے ہوئے کام ہیں، کئی ایک کام ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور آپ تک پہنچائے. بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو خوش ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حضور کے فرمان کے مطابق مکہ سے نکل کر مدینہ جا رہی تھیں تو راستے میں کسی مشرک نے روکنے کی کوشش کی. یہ ایک سواری پر سوار تھی، اس نے تیر مارا ان کو تو ان کے جسم کو لگا، یہ سواری سے نیچے گر گئیں اور اس وقت حالت حمل میں تھی. ان کا حمل بھی گر گیا اور بہت زخمی ہو گئی. ان کو لے جانے والا ابو العاص بن ربیع کا بھائی تھا. اس نے فوراً تیر اس دشمن کی طرف کر دیے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا میں مار دوں گا. پھر قصہ مقصد ان کو پھر وقتی طور پر روکنا پڑا. کچھ دنوں کے بعد پھر یہ گئیں، لیکن اسی زخمی حالت کے اندر کچھ عرصہ رہی اور بالآخر وفات پا گئیں. ان کے بارے میں حدیث کتابوں میں آتا ہے انہا شہیدۃ، حضور کی صاحبزادیوں کے اندر سیدہ زینب شہید ہے. کئی تاریخ کتابیں لکھیں انہا شہیدۃ، وہ شہید ہیں. آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ اس بات کو ذہن نشین فرما دیں. دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، میں اسے رقیہ تو زہرا کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کی صاحبزادی میں اس سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں. بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ. جب مکہ شہر کے اندر مسلمانوں پر زندگی تنگ کی گئی تو انہوں نے حبشہ کے ہجرت کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں تو یہ ان کے ساتھ ہی حبشہ کی طرف گئیں. تھوڑی اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا. حبشہ میں جب پہنچے تو مسافر لوگ تھے، ان کے لیے بنگلے کوٹھیاں تو تھی نہیں. وہاں جا کر خیموں کے اندر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. لیکن اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ حبشہ کے لوگوں نے ایسی خوبصورت عورت کبھی دیکھی نہیں تھی. وہاں کے نوجوانوں نے جب دیکھا حضرت رقیہ کو تو وہ منڈلانے لگے. اب ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کی نیت میں فطور ہوتا ہے، حسین خوبصورت لڑکی کے ارد گرد پھرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولتا بھی ہوگا. یہ پیغمبر ذاتی تھی، نبی کی بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پریشان ہوئیں، اتنی پریشان ہوئیں کہ بالآخر اللہ اکبر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ کر دے. اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. خدا کی عظمت پر قربان جائیں، پیغمبر زادی نے یہ دعا کی، دعا دل سے نکلی. وہ جتنے پریشان کرنے والے تھے حبشی گنڈے بدماش، ایک ایک کر کے سب ہلاک ہو گئے.
اتنی مقبول دعا تھی، لیکن اتنی حسین تھی، خوبصورت تھی کہ جن کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے۔ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کیا تو مکہ شہر کے اندر جس گھر کے اندر یہ رہتے تھے عثمان کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے غلام سے کہا کہ فلاں چیز پکا کر ان کے گھر پہنچا دو۔ لے گئے، کوٹھیاں بنگلے ہوتے نہیں تھے، بس عام گھر ہوتے تھے۔ حضور کے غلام جا کر دروازے پر دیکھتے ہیں تو اندر حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ کھڑے رہے، ان کا دھیان نہیں ہوا کہ یہ کون آیا۔ خیر انہوں نے جا کر کھانے پینے کی جو چیز بھی دے دی، وہاں سے واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گیا تھا۔ کیا دیکھا؟ یہ رسول اللہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بھی حسن و جمال کا پیکر ہے اور سیدہ رقیہ تو پیغمبر زادی ہیں۔ اب کتابوں کے اندر لکھا، میں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا دنیا میں کسی نے دیکھا اگر ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور دوسرے شوہر عثمان ہے، یہ خوبصورت جوڑا ہے۔ خدا کے کروڑ رحمت نازل ہو ان پر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے تذکرے کر کے ہم اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہمارے ماں باپ دادا دادی سب ان کی جوتیوں کے برابر نہیں، یہ اتنے بڑے لوگ تھے۔ لیکن میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے سب سے کہ اپنے بچوں کو جن تعلیمی اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں ان سے کبھی کبھی پوچھ لیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کیا پڑھاتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات میری بات تردید نہیں کریں گے، میں بھی دیکھتا ہوں اور مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بس ورق گردانی ضرور ہوتی ہے، لیکن نصاب تعلیم مرتب کرنے والے ایسے جہلا ہوتے ہیں کہ اللہ مان۔ لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں اس واسطے ہم ان کو روک سکیں، اور جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی، لکھو۔ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس کے حاسدین، اس کے بدخواہوں کو اللہ خائب و خاسر ناکام نامراد کرے۔ اس ملک پر جو مسلط لوگ ہیں، جو اس کے نظریے کے دشمن ہیں، اس کے عقیدوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ درد دل تھے، کیونکہ باتیں تھی بہت۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں ان تین باتوں سے کس پر بات کروں، چیلم پر بات کروں، اور شریف پر بات کروں، یا 14 اگست پر بات کروں۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہلایا وہ کہہ دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس کہنے کو میری نیت سے تو واقف ہے، قبول فرما لے، جو غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو، اور اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ صحیح سنا ہے اس کو دل و دماغ میں رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنی نسلوں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔